ألا لله الدين الخالص. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کسرا کے حسین کا جنگ سے کس لیے اعراض کر رہے تھے؟ جی مجھے واپس بھیج دو. وہ تو یہ شرطیں جھوٹی، لیکن جنگ سے اعراض اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ڈرا جاتا اور موقف سے ہٹا جاتا ہے. جنگ سے اعراض کرنے کی کئی وجوہات ہیں، اور آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بدر میں بھی صحابہ کرام جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے. یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. اب وہاں بنائیے اس صحابہ کے بہانے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس صحابی کا کیا بہانہ ہے. سورہ الانفال کو دیکھیے اور اس کی آیت نمبر 5 سے پڑھیے. اس کا ترجمہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تم کو وہی صورت حال پیش اس وقت آئی جب جیسی بدر میں آئی تھی، جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا. اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اپنے حق بالحق، حسین کو بھی اللہ حق کے ساتھ گھر سے نکال کے لے آیا. حق کے ساتھ اللہ پیارے نبی کو نکال. اللہ نے کہا کہ فیصلہ کرنا کوئی اہم، کیونکہ مسلمانوں کو پتا چلا کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان لے کر جا رہا ہے وہ باہر سے دوسرے راستے مکہ پہنچ گیا ہے. تو کچھ مسلمانوں کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اب جنگ لڑنے کا کیا فائدہ. بات تو یہ تھی کہ ان کا مال بھی ہاتھ آتا، ان سے جنگ بھی ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا نہیں، خدا کا پلان کچھ اور ہے. جب تیرا رب بالحق تم کو کما اخرجا کا ربوں کا من بیتی کا بالحق، اے نبی جس طرح تجھ کو تیرا رب حق کے ساتھ نکال کر لے آیا. اور کیوں؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کے ایک گروپ کو یہ بات بہت بری لگ رہی تھی، ناگوار گزر رہی تھی. ہاں، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، وہ تجھ سے جڑ رہے فی الحق، وہ اس حق کے معاملے میں نبی تجھ سے لڑنے لگ گئے. بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، کہ جب کہ معاملہ صاف صاف نمایاں ہو گیا تھا اور وہ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف آنکھیں جا رہے ہیں. یاد کرو اس موقع کو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تم سے مل جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے ارشادات سے حق کو حق دکھا دے، باطل و کافر کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہ جائے، باطل باطل ہو کر رہ جائے، اور مجرموں کو کتنا ہی یہ برا کیوں نہ لگے. یہ سورہ الانفال کی 5 سے لے کر 10 نمبر آیت تک جا کر پڑھیے، آپ کو پتا چلے. امام حسین نے کہا خون ریزی کیوں کرنی، جنگ کس لیے کرنی، جاؤ واپس چلے جاؤ. مگر کیا کہا؟ عمر ابن سعد نے لکھ کر بھیجا ابن زیاد کو کہ حسین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تم اپنا محاصرہ اٹھاؤ، جب کوفے والے بھی میرا ساتھ نہیں دیتے تو میں کسی اور راستے کی طرف چلا جاؤں گا. تو اس نے جب یہ بات سنی ابن زیاد نے تو مقتل کی کتاب کے اندر آیا ہے، اس نے کہا اب پھنس گیا ہے تو اس طرح سے مجھے کہہ رہا ہے. اب پھنس گیا تو کیا اسے کہو میرا بھی حکم مان اور یزید کا بھی مان. پہلے تو ایک حکم مانا تھا، میرے سامنے بھی سر جھکا اور یزید کے سامنے بھی سر جھکا. اب تو پھنس گیا تو اس بات پر آ گیا. حسین ابن علی نے کہا واللہ جب خط لکھ کر آیا آپ نے وہ خط پھاڑ کر پھینک دیا. گا واللہ میرے دل میں میرے نانا کا خون دوڑ رہا ہے، میں موقف سے نہیں ہٹا ہوں، اور خون ریزی سے اسے یہ مت بھول جائے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں، میں خون ریزی سے ڈر گیا ہوں، میں بچے کٹوانے سے ڈر گیا ہوں. موقف میرا وہی ہے اور اس موقف پر جان بھی دے دوں گا. اسے کہو کہ ہمیں یہاں راستہ دے دے واپس جانے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے. حسین نے ویسا ہی چاہا جیسے صحابہ نے چاہا کہ نہیں بس چھوڑے، جنگ کیا لڑی جائے. اللہ نے کہا نہیں حسین ابن علی جنگ ہوگی، کیونکہ اگر تو نے جنگ نہ کی تو اس شرک اور بدعت جو سیاست میں آ گیا ہے اس کی کاٹ کیسے ہوگی. تیرے نانے کو میں زبردستی جنگ کے لیے بدر میں لے آیا تھا، تجھے بھی میں تقریر کے ذریعے سے کربلا میں لے آیا ہوں. جنگ تو لڑے گی. آؤ اب کہو 3 شرطیں کہاں گئیں، اب کہو منواؤ ہم سے 3 شرطیں، ہم 3 بھی مان کر تم کو ہرا دیں گے، ہم 3 شرطیں بھی مان کر تم کو ہرا دیں گے. تمہارے پاس کہاں ہے؟ عتیق الرحمان اسمبلی کی کتاب لیے پھرتے مولانا منظور نعمانی کی کہ عتیق الرحمان اسمبلی نے کتاب لکھی واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر. وہ کہتا ہے اس جگہ پر آ کر کے 3 شرطیں جب حسین نے پیش کر دی تھی
تو پھر ان لوگوں کو مان لینی چاہیے تھی نا، تو مانے کیوں نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر لکھتا ہے ہاں شاید تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہو اور یہ واقعہ ہو کر آ، پھر سارا تقدیر پر ڈال دو۔ بے وقوف عتیق الرحمان سنبھلی، تیرا موٹا دماغ تو یہیں پر سمجھ لیتا کہ حکومت وقت اس حسین ابن علی کو بجبر نیچے گرانا چاہتی تھی، اور کسی امیر وقت کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی پر جبر کے ذریعے سے اس کو نیچے لگے۔ اسلام کا یہ اصول ہے۔ عزیزان محترم،